اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صبر، استقامت اور اللہ کی توحید کے پیغام سے بھرپور ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جو ایک عظیم پیغمبر تھے اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے گزاری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو حق کی دعوت دی۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور بت پرستی سے روکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار ان عظیم انبیاء میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے مبعوث کیا۔ ان کا قصہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوا ہے اور اس میں عبرت و نصیحت کے بے شمار پہلو پوشیدہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مقصد اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا اور انہیں بت پرستی سے بچانا تھا۔ اس شہر آفاق کی کہانی میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات، آزمائشیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی نصرت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق ایک ایسے معاشرے سے تھا جو بت پرستی اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور ان کا مقصد قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا اور بتوں کی پوجا سے منع کرنا تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا معبود نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار نصیحت کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے بتوں کو ترک کر دیں، مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کا مذاق اڑایا اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو صرف ایک انسان ہے ہماری طرح کا، کیا ہم اس کی باتیں مان لیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغام کو پھیلانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ آپ علیہ السلام نے دن رات اعلانیہ اور پوشیدہ ہر طریقے سے انہیں حق کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے ان کی باتوں کو مسلسل جھٹلایا اور ان کا مذاق بنایا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا نقل کی گئی ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، لیکن میری دعوت نے انہیں مزید بھاگنے کے سوا اور کچھ نہ دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں ماننے سے انکار کیا اور ان کی دعوت کے جواب میں اپنے بتوں کی پوجا میں اور زیادہ سختی پیدا کی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ انہیں اذیتیں بھی دی اور کہا کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرف سے اپنی قوم کو سمجھایا اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر قوم نے انکار میں شدت اختیار کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کسی طرح بھی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے میری بات نہیں مانی، اب تو ہی فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں عظیم طوفان کے ذریعے قوم کی ہلاکت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے تاکہ وہ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں طوفان کے عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل میں کشتی کی تعمیر شروع کر دی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ شخص خشکی پر کشتی بنا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر و استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھتے رہے۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی کی تعمیر مکمل کی۔ جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے موسلادھار بارشیں شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی کشتی میں بٹھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، طوفان کے وقت ایک پہاڑ کی طرف بھاگا اور کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں
سوائے اللہ کے، لیکن بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ طوفان نے پوری زمین کو اپنی لپٹ میں لے لیا اور وہ سب لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلاتے تھے غرق ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے طوفان کا پانی کم ہونا شروع ہوا اور کشتی ایک پہاڑ پر جا ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ جودھی کہلاتا ہے اور وہی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سلامتی اور برکت عطا کی اور فرمایا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ اور ان لوگوں کے لیے برکتیں ہوں جو تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو نئی زندگی عطا کی گئی اور ان سے نئی نسلیں پیدا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صبر و استقامت اختیار کرنا ہی کامیابی کی راہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ہمیشہ اللہ کے حکم کی پیروی کی۔ آپ علیہ السلام کی یہ کہانی ان لوگوں کے لیے عبرت کا درس ہے جو اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں اور سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عظیم پیغمبر بنایا اور ان کے ذریعے انسانیت کو توحید کا درس دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو سرکشی اور ضد کا مظاہرہ کیا، اس کا انجام ان کے لیے تباہی اور ہلاکت کی صورت میں سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے باز آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے تو اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ اس قصے میں حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت، ایمان اور اللہ کی راہ میں قربانی کا مظاہرہ ایک عظیم سبق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی نافرمانی اور ضد کے باوجود ہمیشہ ان کے لیے خیر کی دعا کی۔ انہوں نے کبھی اپنی قوم سے بددعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ ان کی ہدایت کے لیے کوشش کی۔ آپ کی دعا قرآن میں یوں بیان کی گئی ہے: اے میرے رب، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور جو ایمان والے میرے گھر میں داخل ہوں ان تمام مومنوں مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے بھی خیر کی دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ ان کے لیے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی، ان کا قصہ ہمارے لیے عظیم سبق ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت، صبر، استقامت اور اللہ کے حکم کی پیروی کا درس ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہمیں اپنی زندگی میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔